أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 475 ہے، 475۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کی گئی، 48۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف پیغمبر، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، ان کی جو، بین یدیہ، اس سے پہلے تھیں، من الکتاب، کتابیں، ومہیمناً، اور یہ نگہبان ہے، علیہ، ان پر، فاحکم، چنانچہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس کے ساتھ جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع، اور آپ اتباع نہ کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کا، عما، اس کو نظر انداز کر کے جو، جاءک، آیا آپ کے پاس، من الحق، حق، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے کیا، منکم، تم میں سے، شرعتاً، ایک دستور، ومنہاجاً، اور ایک طریقہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو، لَجَعَلَكُمْ، تو البتہ تم کو کر دیتا، امتا واحدہ، ایک ہی امت، لیکن لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں، فیما، اس کتاب میں جو آتاکم، اس نے تم کو دی، فاستبقوا، چنانچہ تم سبقت کرو، آگے بڑھو، الخیرات، نیکیوں میں، الاللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم جمیعا، تمہارا سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما، اس کی بابت کے، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔
جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے نگہبان بھی ہے۔ دوسری بات، آپ ان لوگوں کے درمیان اس حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تیسری بات، جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ چوتھی بات، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور پانچویں بات، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ چھٹویں بات، لیکن یہ الگ شریعتیں اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائیں۔ ساتویں بات، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آٹھویں بات، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں تورات اور انجیل کا تذکرہ تھا اور ان کی خصوصیات بھی موجود تھیں کہ جو تورات اور انجیل ہے اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے، روشنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دی گئی تھی کہ جو کوئی ان آسمانی کتابوں کے خلاف حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ کافر ہے، فاسق ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آخری آسمانی کتاب دیے جانے کی بات کہی ہے کہ ہم نے پیغمبر آپ کو حق پر مشتمل کتاب عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت قرآن مجید کی ہے کہ یہ کتاب حق پر مبنی کتاب ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب، جس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن مجید میں باطل کی کوئی آمیزش ہو۔ بالکل اصلی آسمانی کتاب ہے جو حق پر مشتمل ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیمنن بنایا۔ مہیمنن کے معنی نگہبان۔ قرآن مجید ایک تو یہ کہ خود بھی محفوظ ہے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جس قرآن کی اور جس کتاب کی اللہ حفاظت کر لے اور اس کی حفاظت کا وعدہ کر لے، اس کو کوئی غیر محفوظ بنا نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں جو مہیمن کا لفظ استعمال کیا، نگہبان۔ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر آئیں ان کے مضمون کو لوگوں نے تو رد و بدل کر دیا، ترمیم کر دی، تحریف کر دی، اس کے اندر عدل بدل کر دیا یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ان تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے اور حق بتاتی ہے کہ تورات میں یہ حکم ہے، انجیل میں یہ حکم ہے، زبور میں یہ حکم ہے۔ صاف طور پر یہ قرآن مجید واضح کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ان کے اندر کس قسم کے مضامین تھے۔ اور بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے اس میں رد و بدل سے کام لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ پیغمبر، یہ یہودی آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے درمیان میں اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے آپ کے اوپر اتارا ہے، اور حق کو چھوڑ کر آپ ان کی اتباع مت کیجیے جو خواہشات لے کر آتے ہیں، ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بتائی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کو ایک دستور دیا اور ایک طریقہ عمل دیا۔ شرعہ اور منہاجہ، دو الفاظ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ شرعتاً کے معنی دستور ہے، اصول، ضوابط وغیرہ، اور پھر منہاجہ طریقہ کہ کس طریقے پر، دیکھو ہر کام کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ہر چیز میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے جو شریعتیں امتوں کو دی گئی تھی ان میں ان کو دستور بھی دیا گیا اور ان کو طریقہ عمل بھی بتایا گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان شریعتوں میں تھوڑا بہت ظاہر بات ہے کہ فرق ہے جزئیات کا۔ بنیادی عقائد ظاہر بات ہے کہ وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت اور آخرت، ساری چیزوں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ بنیادی عقائد اصول میں کوئی اختلاف، جزئیات میں ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف رہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حقیقت بتائی کہ پیغمبر آپ تو اسی پر فیصلہ کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، آدم کے تھے اور انہیں کی پوری امت قیامت تک ہو جاتی،
یا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی بناتا اور پوروں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے پوری امتوں کو ایک ہی کر دیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر الگ الگ امتیں بنا دی گئیں. اور یہ جو کیا گیا یہ آزمائش کے طور پر ہے، تم کو آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے وغیرہ. پھر آگے جو بات بتائی گئی کہ تم جو ہے تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے اور نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے تمہارا کام. تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اختلاف کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، فلاں کیوں. تمہارا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری ہے. تم اپنے کام میں لگے رہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم تمہیں دے رکھا ہے ان حکموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کی حقیقت کو تمہارے سامنے رکھ دے گا جن میں تم اس دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. حق وہاں معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. لا إله إلا الله